السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. پچھلی دفعہ ہم نے ناقص مرکب میں سے ایک مرکب ہم نے پڑھا تھا، مرکب توصیفی. مرکب توصیفی پڑھا تھا. آج ہم اس کا دوسرا پارٹ حصہ جو ہے مرکب اضافی پڑھیں گے. مرکب اضافی جو ہے قرآن میں بے انتہا استعمال ہوا ہے اور مختلف طریقے سے استعمال ہوا ہے. وہ سب ہم یعنی اس تمام طریقے کو انسان جاننے کی کوشش کریں گے. تو اس میں بھی دو اسم کو ایک سے دوسرے کا تعلق پیدا کیا جاتا ہے. تو ایک اسم کا تعلق جب دوسرے سے توڑ دیا جاتا ہے تو اس میں ایک تصور ہوتا ہے ملکیت کا. ملکیت کا تاثر یعنی ایک اسم جو ہے دوسرے اسم کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. جس طرف ملکیت میں جاتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں اور جو ملکیت میں چاہتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں. مضاف الیہ یعنی مضاف کی طرف. تو جو اسم مضاف کی طرف جاتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. تو ہم نے اس میں جو نوٹ کرنی ہے اس کی ساخت نوٹ کرنی ہے کہ مضاف کی کیسی ساخت ہے، مضاف علیہ کی کیسی ساخت ہے. اور یہ جب ساخت ہوگی تو اس کے معنی ان دونوں اس میں کا، کی، کے یا را، ری، رے اردو زبان میں یہ آتا ہے. مثال جیسے اللہ کی کتاب، لڑکے کا پین، قرآن کی آواز. یہ کا، کی، کے جتنا بھی ہے یہ اس کنسٹرکشن کی وجہ سے آتا ہے. اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، وہ ساخت ہے. وہ ساخت دیکھنے کے بعد وہ معنی کا، کی، کے یا راری دے دیتا ہے. تو یہ میں نے زبانی طور پہ آپ کو بتا دیا اور اس کی چلیے ساخت بھی بتاتے جائیں تاکہ پھر پڑھیں گے تو پھر اس کی بات کریں گے. اس کی ساخت یہ ہے کہ مضاف کا جو الفاظ ہوتا ہے، جو لفظ ہوتا ہے مضاف کا اسم، مضاف کا اسم میں نہ تو تنوین لگتی ہے نہ ال لگتا ہے. یہ نکرہ ہوتا ہے لیکن ال لگا کے نہیں کیا جاتا کہ اس کو چلو ایک پیش کر دے جانے. ال ہی نہیں لگتا اور تنوین لگنی چاہیے. تنوین بھی نہیں لگتی بلکہ ہلکی اعراب لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ ہلکی اعراب. ہلکی اعراب سے کیا مطلب سمجھے؟ دو پیش ہے بھاری ہے، ایک پیش ہو جائے گی ہلکی ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی دو زبر ہے، ایک زبر ہو گیا، دو زیر ہے، ایک زیر ہو گیا، ہلکی ہو گیا. یہ تو واحد میں آپ کو ملے گا. واحد جو ہوگا اس میں ملے گا. یہ تثنیہ یا مثنیٰ اور جمع میں نون گرا دیا جاتا ہے. کیا گرا دیا جاتا ہے؟ نون. کیونکہ آنے کی ساؤنڈ ہو گیا، اونوں کی ساؤنڈ ہو گئی، یا کہیں جو بھی نون کی ساؤنڈ ہوگی وہ نہ گرا دی جائے گی، ہلکی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو مضاف کی پہچان یہ ہے کہ اس کی اعراب ہلکی ہوگی. ٹھیک ہے. مضاف علیہ کی یہ معرفہ ہوتا ہے، ال لگ کے آتا ہے. عام طور پہ ال لگ کے آئے گا، معرفہ ہوتا ہے.
اور ہم نے جب کہا تھا، ہم نے جب پڑھ رہے تھے معرفہ اور نکرہ، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی نکرہ کا تعلق معرفہ سے جوڑ دیا جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو معرفہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف علیہ۔ اس کی صرف ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جو لفظ ہوگا وہ مجرور ہوگا، یعنی اگر واحد میں ہے تو زیر ہوگی، اور اگر ڈوئل میں ہے تو عینی کی ساؤنڈ ہوگی، اور اگر جمع میں ہے تو اینا کی ساؤنڈ ہوگی۔ یاد آیا؟ ہاں، جو نصب اور جر کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے جر کی ساؤنڈ جو ہے وہ عینی کی اور اینا کی ساؤنڈ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تداک۔ تو یہ تو پہچان ہوگی۔ اب میں آپ کو دوبارہ وہ کرتا ہوں کہ مرکب اضافی، یہ مرکب یعنی دو اسم سے ایک اسم مفرد کہلاتا ہے، دوسرا اسم مفرد کہلاتا ہے، مفرد مل کے مرکب بنتا ہے۔ تو مرکب کے دو الفاظ سے بنایا جاتا ہے۔ پہلا اسم میں مضاف ہوتا ہے۔ مضاف کے معنی یہ ہوگا اس کا تعلق جو ہے دوسرے سے جوڑا جائے، یعنی ملکیت شو کی جائے اس کی۔ ٹھیک ہے، ملکیت شو کی جاتی ہے یا تعلق جوڑا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا نسبت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ نکرہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن میں بھی جہاں بھی آئے تو پہچان ہوگی، ہمیشہ لفظ یا تو نکرہ ہوگا دو تنوین کے ساتھ ہوگا، یا الگ کے نا ایک پیش کے ساتھ ہوگا۔ تنوین دو پیش کو کہتے ہیں، دو زبر دو زیر تنوین کہتے ہیں۔ تو ال لگنے کے بعد وہ ایک پیش ایک زبر اور ایک اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جب بھی یہ آئے گا کوئی لفظ، اس میں دیکھیں گے یعنی ال بھی نہیں لگا ہوا ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مرکب اضافی ہے، اس میں کا کی کے یا را ری رے آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ نکرہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ دو پیش یا دو زبر دو پیش یہ نہیں لگا ہوتا، تنوین نہیں ہوتا۔ تنوین کی جگہ ہلکی اعراب لگائی جاتی ہے، یعنی دو پیش کی جگہ ایک پیش لگائی جاتی ہے، ہلکی ہو گئی، دو پیش باری ہوگی ایک پیش ہلکی ہوگی، تو یہ ہلکی اعراب لگائی جاتی ہے۔ لیکن جو تثنیہ اور جمع ہے اس میں آنے کی ساؤنڈ اور اولا کی ساؤنڈ ہوتے ہیں، ان کا نون گرا دیا جاتا ہے، ہلکی ہو گئی، ایک لفظ گرانے سے اس کا وزن ہلکا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کا جو اسم ہوتا ہے اس کو مضاف علیہ کہتے ہیں۔ مضاف علیہ کی کوئی شرط نہیں ہے، ال سے شروع ہوتا ہے، معرفہ ہے، ال سے شروع ہوتا ہے، لیکن ایک شرط اس کی یہ ہے کہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی کہ واحد میں زیر لگا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور تثنیہ میں عینی کی ساؤنڈ ہوگی، جو نصب اور جر جو ہے ایک ساؤنڈ کا ہوتا ہے عینی، اور جمع میں جو ہے اس میں نصب اور جر جو ہے اینا کی ساؤنڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اب جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جتنے بھی ہم نے ضمیر پڑھے تھے، ایک منفصلہ پڑھا تھا، منفصلہ کون سی تھی؟ پھر کر لیتے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، اننا، انتا، تو، انتما تم دونوں، انتم تم سب، انتی تو عورت، انتما تم دو عورت، انتنا تم سب عورت، انا میں، اور نحنو ہم۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھا تھا۔ جس کو ہم رفعی ضمیر بھی کہتے ہیں، منفصلہ ضمیر کو رفعی ضمیر بھی کہتے ہیں، اور دوسری ضمیر ہوتی ہے جو نسبی اور جری ضمیر ہوتی ہے، تو اس کو ہم متصلہ کہتے ہیں۔ متصل عمارت جو ہوتی ہے نا ساتھ جڑی ہوئی،
تو اس کو کہتے ہیں اٹیچ. تو وہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہے. تو اٹیچ جب ہوتی ہے تو وہ بھی ملکیت شو کرتا ہے. جیسے ہو، ہما اس کا، ہم ان سب کا، ہا اس عورت کا، ہما ان دونوں کا، ہننا ان سب عورتوں کا، کا تیرا، کما تم دونوں کا، کم تم سب کا، کی یہ کا ہے یہ کی ہے، کی مانے تیرا عورت کا، کما تم دونوں کا، کننا تم سب کا. اس میں ہننا تھا تو ان سب کا تھا، یہاں کننا ہے تو تم سب کا. ٹھیک ہے. ای میرا، نہ ہمارا. اس کو میں تھوڑا سا پہلے پریکٹس کرا دوں تاکہ آپ کو سہولت سے محسوس ہے. کتاب ہے، اس کی کتاب، کتاباں ہو، تنوین نہیں لگی، کتاباں ہو اس کی کتاب، کتابوں ہما ان دونوں کی کتاب، کتابوں ہم ان سب کی کتاب، کتابوں ہا کتابوں ہما ان دونوں کی کتاب، کتابوں ہمنا کتابوں کا تیری کتاب، کتابوں کما تم دونوں کی کتاب، کتابوں کم تم سب کی کتاب، کتابوں کی تم مؤنث کی کتاب، کتابوں کما تم دو مؤنث کتاب، کتاب کننا کتابی کتابنا ہماری کتاب، ربی ربنا رب کا رب کی تو ربہو. ٹھیک ہے. تو یہ جتنا بھی اس کے ساتھ اسم ہے اس کے ساتھ ہو اگر بڑھا دیں گے تو اس کا ہو جائے گا، ہاں بڑھا دیں گے تو عورت کو ہو جائے، کا بنیں گے تیرا ہوگا، کی بنیں گے تو اس کا. یہ میں نے آسان سا تھا، اس کو فارم کر دیا تاکہ یہ کہ آئندہ چلتے ہوئے ان کو آسانی ہو. یہاں لکھا ہے دارالسلام. دارالسلام دار کہتے ہیں گھر، ہاؤس، دار گھر کو کہتے ہیں، یہ مؤنث ہے. دارالسلامہ اس کے لکھا ہے. اور ہم جب دیکھیں گے مضاف جو ہے مذکر ہے تو یہ مذکر ہوگا، یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہوگا. یہ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے رفع میں ہے، رفع میں لکھا ہے تو یہ رفع میں ہوگا اور یہ اس کے ساتھ لازمی طور پر مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. تو دارالسلامہ سلامتی کا گھر، کا گھر آئے گا، سلامتی کا گھر الٹا پڑے گا. کیونکہ اردو زبان میں مضاف علیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مضاف جس کی ہم نے تعریف کی ہے یہ بعد میں آتا ہے، مضاف علیہ پہلے آتا ہے. جیسے یہاں آئیے جمعہ کا دن، جمعہ مضاف علیہ، اس دن کا تعلق جمعہ سے جوڑا گیا ہے. اللہ کا گھر، گھر کا تعلق اللہ سے جوڑا گیا ہے، یہ مضاف علیہ ہے، یہ مضاف ہے. میں نے ریڈ سے تمام مضاف ریڈ سے لکھ کے یہاں پر بھی اور ریڈ سے مضاف یہاں بھی لکھے تاکہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کا ہے، کا 3 حرف میں آ رہا ہے. یہاں جو ہے یہ صاف جو ہے اس پہ ال نہیں آئے گا اور تنوین نہیں ہوگی تو دارو بتاتا ہے کہ یہ اس کا ہے. کنفرم اس وقت ہوتا ہے کہ اگلے حرف پر زیر یا مطلب کہ مجرور ہو. تسنیہ ہوگا تو نون نہیں ہوگا، جمع تو نون نہیں ہوگا، واحد ہے تو زیر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یوم القیامہ، قیامت کو پہلے بولیں گے اور اس کو بعد میں بولیں گے کیونکہ قیامت کا رسول اللہ، اللہ کا رسول، کتاب اللہ، بولیے اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب. من آیا، من پریپوزیشن ہوتی ہے. من سے یہ عذابو تھا تو من لگنے کی وجہ سے یہ عذابی ہو گیا تو من عذاب النار، تو آپ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، آگ کے
عذاب سے ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے جو ہم نے وہاں پر ایڈریس دی کتاب ہو اس کی اس کی کتاب کتاب ہے بلکہ شو کر رہا نا بیتکم تم لوگوں کا گھر خیر بیتکم بیتکم تم لوگوں کا گھر ٹھیک ہے. آیاتنا آیت مانے ہوتی ہے نشانی آیات جمع ہے اس کی تو ہماری نشانیاں ٹھیک ہے. آیتنا ہماری نشانیاں جمع ربنا ہمارا رب ربنا ہمارا رب اجرہم ان سب کا بدلہ اجر مانے ہوتا بدلہ ہم مانے ان سب کا ربہم اس کا ان سب کا ان سب کا ہما ہوتا تو دونوں کو دونوں کا رب ہو ہوتا اس اکیلے کا رب ٹھیک ہے. اب جو ہے میں بھی یہاں نہیں آؤں گا یہاں آ جائیے. جمعہ کا دن اس کو کیا کہتے دن کو کہتے ہیں یوم جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں تو کیا ہوگا یوم الجمعہ یوم الجمعہ ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں نہیں بولتے ٹھیک ہے. اللہ کا گھر گھر بیت کو کہتے ہیں گھر بیت اللہ ہی لگائیں گے تاکہ یہ پتہ چلے بیت اللہ کہتے ہیں. اب ساؤنڈ ختم ہونے کے بعد اس کی حرکت کی آواز نہیں ہوتی لیکن یہاں چونکہ ہم گرہن پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے زیر لگایا ہے اس لیے بیت بیت اللہ اللہ کا رسول رسول اللہ رسول اللہ ہی اللہ کی مدد مدد نصر کہتے ہیں رسول نصر اللہ اللہ کافر کی جنت 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 کہتے ہیں کافر کافر کہتے ہیں کیا ہوگا جنت کافر جنت الکافر کیا جنت الکافری کافری جنت الکافری کافر کی جنت. مومن کی جیل سجنی کہتے ہیں سجن تو سجن کافرین الکافر لگائیں گے فردوس الکافری الکافر فردوس الکافری جنت فردوس الکافری فردوس تو ایک خاص مقام ہے جنت کا. جنت تو بہت بڑی ہے اس میں جو مقام ہے اہم مقام ہے جنت الفردوس. خلد الکافری خلد الکافری خلد جو ہے نا اصل میں جنت باغ کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو کافروں کے لیے جنت ہے باغ ہے دنیا جو ہے. اب دنیا جنت الکافر جنت الدنیا سجن المومن و کافر الجنت جنت الکافر. دونوں میں الگ ہے ہاں دونوں کا آئے گا نا کافر کو بھی جنت ملتا نہیں جنت الکافر کافر الجنت نہیں ہوگا نہیں. ابھی آپ دیکھیں ہو جائے گا ایک یہ اس کو کر لیں پھر آپ کو اور میں مزید وہ کرا. مدینہ کے مسلمان یہ ہے جمع مدینہ کے مسلمان مدینہ تو مسلمان کو کہتے ہیں مسلمون. مسلمون یا مسلمین اس کا نون گرا دیں گے تو کیا ہوگا مسلمون مسلمون مدینتی المدینہ مسلمون مدینتی ال لگائیں گے اس میں. دو لڑکوں کی کتاب دو لڑکوں کی کتاب تو کیا ہوگا کتاب ولدان لڑکے کو کے ساتھ ولدان کتاب الولد اس میں والدانے جو ہے گرا دیں گے نون تو کتاب الوالدہ ٹھیک ہے نون گر گیا. لڑکے کی دو کتاب اب یہاں لڑکے کی دو کتاب. ایک چیز میں آپ کو نوٹ کراؤں دیکھیے لڑکے کی یہ آپ اکیلا لڑکا ہے اس کو لڑکے کہہ رہے ہیں ہم جمع ہیں لڑکے یہ لڑکا ہے اس لڑکے کی کتاب. تو ہماری زبان میں بھی وہ
जो चेंज आती है हाँ, लिंग्विस्टिक मुस्तस्ना जो है इस्तस्ना चेंज जो है, आती है तो लड़की की दो किताब, किताबुल वालिदैनी, किताबु लिखेंगे ना जब, तो उस पर लगेगा नहीं कुछ भी, आगे लगेगा इसमें वालिद, ठीक है, किताबुल वालिदैनी, तो लड़के की किताब, ठीक है। आइए आप प्रैक्टिस करा दें थोड़ा सा, ठीक है। अरबी में आइए, इसका तर्जुमा करते जाइए। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद अज़माने बंदा, बंदा अल्लाह का अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा यौमल जुमाते, जुम्मे का जुम्मे दिन के दिन, अमादु माने होता है सतून, अमादुद्दीन, دین کا سکون नेमतुल्लाही, अल्लाह की अल्लाह नेमत की जुम्मे, सजनुल मोमिनून, मोमिन की मोमिन की जन्नत, जन्नतुल काफिरी, काफिर की जन्नत, मेराजुल मोमिनून, मोमिन की मेराज अस्सलातु मेराजुल मोमिनून, सलात, नमाज ये हदीस है। नमाज मलिकिन नासे, मलिक इंसानों का बादशाह, इंसानों ठीक है। रब्बुल आलमीन, दोनों जहानों का मालिक यहाँ पर जो है तमाम जहानों का मालिक है, ठीक है। अल के माने खास के लिए होते हैं, लेकिन अल के माने तमाम के भी होते हैं, इसलिए कि इंग्लिश में भी इसी तरह होता है, द काउ ईट्स ग्रास, यही मिसाल देता हूँ मैं कि खास गाय घास नहीं खाती, तमाम गाय घास खाती है, इसका तर्जुमा ये होता है, ठीक है। तो ये अल हो तो अल के माने खास भी होता है और अल के माने तमाम होता है। रब्बुल आलमीन तमाम आलम का रब, मालिकुन नास है, नास कहते हैं इंसानों का, इंसान का बादशाह, इंसानों। किताबन, ये किताब आने था, क्या हुआ किताबन, वाला दे, लड़के की किताब, किताबा, दो किताबन वालदी, लड़के की किताब, किताबुल वालिदैनी, दो लड़कों की किताब, किताब, दो लड़कों, मुस्लिमुल मदीनती, मदीना के मुसलमान, मदीना की, आइए ये तो आसान आसान था। इसका होता ये कि अब कहें अल्लाह के घर के दरवाजे की चाबी, इतना बड़ा नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, एक छोटा सा बताऊंगा, उसका 3 वाला बताऊंगा ताकि आप कर सकेंगे आराम से। पहले करें अल्लाह के घर का दरवाज़ा, पहले ये कर दें अल्लाह का घर क्या होगा, बैतुल्लाह, बैतुल्लाही, और घर का दरवाज़ा दरवाजे को क्या कहते हैं अरबी में ये बताइए बाब, बाब बाबू बैती, बाबू बाबू वैसी, बाबू बैतुल्ला बैती। बाबू बैतुल्ला नहीं बैतुल्ला अभी नहीं गया था, हम तो जिद कर रहे थे घर का दरवाज़ा, ठीक है। तो बैतुल बाबुल बैती, ठीक है। इसमें तरीक़ेकार ये है कि पहला और आखिरी, पहला जो होगा मुज़ाफ होगा, आखिरी मुज़ाफ अलैह होगा, लेकिन जो बीच का है वो मुज़ाफ भी है, इसका वो है, जी जी ठीक है। ये पहला जो है मुज़ाफ होगा और आखिरी जो है मुज़ाफ अलैह होगा। दरमियान में जितने हैं इसमें बहुत सारे हैं जो शायद इसको टेक्निकल, तो ये मुज़ाफ का भी फार्मूला इस्तेमाल होगा और मुज़ाफ अलैह का भी, इसलिए बाब जो था मुज़ाफ था, ठीक है। बाबू, अब ये अल्लाही जो है मुज़ाफ अलैह है, बाबुल्लाही अल्लाह के घर। अब ये बैत जो है ना, ये इसका है अल बैत, देखिए इसमें अल नहीं लगता, ठीक है, तन्वीन नहीं लगती, तो सिर्फ एक बैतू होगा, ठीक है। अब बैतू है, लेकिन ये मुज़ाफ अलैह भी है, इसलिए ये जो है ज़ेर, समझ में आई बात? फिर से बताते हैं, मैं 3 जगह बल्कि यूँ लिख देता हूँ थोड़ा,
ان تینوں لفظ کو دیکھیں آپ، یہاں لکھا ہوا ہے بیتن، گھر کو بیتن کہتے ہیں، دروازے کو بابن کہتے ہیں، اللہ کا، ٹھیک ہے. بابن تھا تو بابو ہو گیا، کیونکہ یہ تنوین نہیں ہے، ال نہیں لگے گا، یہ تو مضاف ہو گیا. اچھا اگلا لفظ جو ہے وہ بیتن ہے، اس میں ال بھی نہیں لگتا اور بھاری تنوین بھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے. تو یہ بیتو ہو گیا، بیتو. لیکن مضاف علیہ کی شرط ہے کہ زیر میں ہونا چاہیے، تو ہم یہ مٹا کر یہ لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا. نقرہ اس پہ ہلکی اعراب لگائی جاتی ہے. جی. نقرہ تو باب بیت اللہ ہے. اب اس کا جب ترجمہ کرنا ہوگا ہم الٹا چلیں گے، اللہ کے گھر کا دروازہ. اگر آپ الٹا چلیں اور صحیح ہے تو آپ کی کنسٹرکشن ساتھ صحیح ہے. کلیئر تھوڑا سا یہ تھوڑا پیچیدہ، اس کو کہتے ہیں پیچیدہ مرکب اضافی. کیا کہتے ہیں؟ پیچیدہ مرکب اضافی. اس کا دیکھتے ہیں ترجمہ. اب دیکھیں اللہ کے گھر کے دروازے کی چابی، کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف یعنی جو چابی ہے وہ ہوگا مفتاح، یعنی مضاف، اور آخری ہوگا مضاف علیہ، بیچ میں ہوگا اس میں دونوں ریل ہوگا، مضاف کا بھی رول اور مضاف علیہ کا بھی رول. تو جب لائیں گے تو یہ نہ اس میں ال لگے گا نہ تنوین لگے گی، یہ بابن ہو گیا. لیکن مضاف علیہ کی شرط ہے کہ جر میں ہونا چاہیے، تو بابی ہو گیا. پھر یہ بیت بھی یہی درمیان میں ہے، اس لیے یہ بھی مضاف بھی ہے مضاف علیہ بھی ہے. ال نہیں لگائیں گے اور تنوین نہیں لگائیں گے، بیت بھی ہو گیا. لیکن مضاف علیہ کی شرط ہے کہ ذہن میں ہونا چاہیے، یعنی جب مجرور ہونا چاہیے، تو یہ بیتی ہو گئی. تو مفتاح بابل بابو بابی بیت اللہ. ٹھیک ہے، کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کسی کو نہیں؟ کیسے پڑھیں آپ لوگ؟ سب پڑھیں اس کو. مفتاح باب بابی بیت اللہ. پڑھیں کیسے؟ الٹا، اللہ کے گھر کا دروازہ کی چابی. اس میں کنٹینیوشن نہیں آ رہی، الف اور لام لگا کے جیسے ملتا ہے نا جملہ، مفتاح باب بیت. نہیں، وہ اس لیے نہیں، یہی تو اس کی پہچان ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ ال نہیں لگے گا، ورنہ ال لگے گا تو یہ جملہ دوسرا ہو جائے گا. ال لگانے کے بعد کیسے یہ صاف جو ہے نا، یہ صاف جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس میں کا کی یا کی یہ ساری. اچھا مفتاح ہو باب البیت اللہ لکھتے تو باب البیت اللہ. ہاں، اگر ایسا کر دیا تو کیا جواب اردو میں بنے گا؟ مفتاح باب دروازے نہیں، تب بھی ہے نا وہ اس کا فارمولا نہیں ہوگا نا کاکی کے، ورنہ یہ ہوگا دروازہ، پھر اس سے ملانا پڑے گا. کنٹینیوشن کرنے کے باب البیت اگر اللہ باب البیت کہیں گے چابی، پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس گڑبڑ ہو جائے کے گا. عربک رول کے خلاف ہو جائے گا. عربی رول کی وجہ سے. پھر وہ مضاف علیہ کے لیے ال کا استعمال نہیں ہے کس میں؟ اس میں مفتاح الباب. یہ ال لگا میں نے اچھا اللہ والا آخر میں لگا نا. اس میں تو دونوں رول استعمال ہو رہا ہے نا. ال تو لگے گا نہیں کیونکہ یہ مضاف بھی ہے، مضاف میں تنوین نہیں لگے گی اور ال نہیں لگے گا. یہ بات نوٹ کرنا. ٹھیک ہے، یہ نقرہ ہوتا ہے، اس کا ہلکی اعراب لگائی جاتی ہے. ہلکے راب لگے جاتے ہیں. بیٹھے تو مفتاح بابی بیت اللہ، بیت اللہ سے ملا لیں گے. اللہ کے گھر کے دروازے کی چابی، یعنی بیت اللہ ہاں، کے دروازے کی چابی. یہاں تو ہم کر چکے اس کو نا. اب ادھر آئیے. اللہ کا راستہ تو سبیل اللہ ہی ہے، لیکن فی جو ہے یہ پری پوزیشن کہلاتی ہے. فی پری پوزیشن، اسے حرف جر کرتے ہیں اردو میں. اس میں فی، اللہ، من سے، یعنی جو لوگ نئے حضرات ہیں نا وہ جاتے ہوئے اپنا نمبر دے دیں تاکہ یہ کہ
लाजमत ये छठी क्लास है, सातवीं क्लास है ना, तो वो मैं 6 क्लासों की वीडियो जो है आप लोगों को भेज दूँगा, ताकि ये कि आप उसको देखेंगे, फिर आपके सारी, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ तो मैं कर नहीं सकूँ। तो फी जो है, फी ये बी और वाव, ते, मिन, अन, ये सारे 12 अल्फाज हैं जो कुरान पाक में तकरीबन 12,000 मरतबा आए हैं। ठीक है, तो ये अगर आपके मानिए ये वजह है, एक तो ये वजह है कि मजरूर जो होता है, जेर वाला जो लफ्ज़ लिखते हैं, इसके आने की वजह से लिखते हैं। ये प्रीपोजिशन आ गई तब, और उसकी सिर्फ 2 ही वजह है। दूसरी वजह ये है कि जब भी मुज़ाफ़ अलैह होगा तो जेर आएगा। एक वजह यह है प्रीपोजिशन आएगी तो जेर लगेगा, दूसरी वजह क्या है, जब भी कोई लफ्ज़ मुज़ाफ़ अलैह होके आएगा तो जेर। सिर्फ 2 वजह है इसलिए, ठीक है। जबकि नसब के आने की तकरीबन 12-15 के ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये है, पहले इतना बनाया अल्लाह का रास्ता, फी सबीलिल्लाह है बेअमवालिकुम। फी लगा तो फी सबीलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के राह में। बे माने होता है साथ, बिस्मिल्लाह इस्म के साथ, ये लिखा हुआ ना इस्मिल्लाह ही ऐसे, बे माने साथ, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ। इस्म, इसमें इस्म जो है अलिफ जो है वो हो जाता है, तो अल्लाह के इस्म के साथ, ठीक है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से भी कह सकते हैं, अल्लाह के नाम से भी कह सकते के हैं। साथ अल्लाह के नाम बे से भी होता है, साथ भी होता है, से भी होता है, और पर भी आ जाता है जब है ना प्रीपोजिशन लगती है तो फी सबीलिल्लाह बेअमवालिकुम। माल कहते हैं दौलत को, उसकी जमा अमवाल है, तो अमवालकुम, तुम लोगों के माल। तो अल्लाह की राह में अपने उसके साथ, मालों के साथ, क्या कहना चाहिए इसको, दौलत के साथ, माल के साथ। हाँ, मालहू है ना, उसका माल, बाग है, कुआं है, जो भी है, पैसा है, दौलत है, जो भी। फी सबीलिल्लाह बेअमवालिकुम। उलाइका किसको याद है, उलाइका क्यों? दिल का और उलाइका। पहले देखिए, आजा ये हाताने हाउलाई, उलाइका नहीं, हाउलाई, आजा हाताने हाउलाई, हाज़ही हाताने हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। उलाइका दोनों का सेम है, हाउलाई मर्द और औरत दोनों का सेम है, ठीक है। तो उलाइका माने होता है सबके, लफ्ज़ी वो किया जाए तो जो करते हैं वो सब, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था, अभी कुछ नए लोग हैं, उलाइका जो है, जैसे हम बोलते हैं कि मैं आपको इज्जत देने के लिए जमा कैसे इंसान, आप कैसे हैं, आप जमा हैं, मैं अपने आप को इज्जत, हम गए थे, हम बोलो जमा का सिखा, ठीक है। नहीं बोले मैं गया था, नहीं बोलता ना, हम लोग इज्जत देने के लिए, जैसे तुम क्या कह रहे हो, तू ये वाहिद है, तू वाहिद है हमारी उर्दू ज़ुबान में, और तुम जो है जमा है, ठीक है। तो हम कहते हैं तुम कैसे हैं, या उससे और बढ़ के कहते हैं आप कैसे हैं, ठीक है। तो अरबी ज़बान में ये होता है कि दूर के इशारे के लिए, यानी कि कोई है ना इज्जत देनी है तो करीब के लिए भी दूर का इशारा इस्तेमाल करते हैं, करीब के लिए भी दूर का इशारा इस्तेमाल। और कुरान में बहुत जगह है कि दूर का इशारा नहीं किया, बल्कि वो
کیونکہ کوئی مقدس بات کی جا رہی تھی، کوئی مقدس چیز کے سلسلے میں تھی، اس لیے کہتے ہیں جیسے اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، حالانکہ وہی لوگ کہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. یا دور کا دیکھیے جائے الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کتاب نہیں، یہ کتاب، ذالک الکتاب لا نہیں ریبا شک فیہ اس میں، ٹھیک ہے. تو اولئک اصحاب الجحیم، اور وہی لوگ ہیں، یہاں مانے وہی ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں دوزخ کے ساتھی ہیں، دوزخ کے ساتھی ہیں. کسی شہر سے پہلے کچھ ہے اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، ساتھ ہیں. وذکروا مانے نصیحت یا ذکر، وذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو، ٹھیک ہے. ذکر مانے یاد بھی ہوتا ہے اور نصیحت بھی ہوتی ہے. وذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت، یہ نعمت وہی ہے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. وذکروا یاد کرو اللہ کی نعمت علیکم، جو تم لوگوں پر دی گئی، تم لوگوں پر دیا گیا. علیکم کہنا السلام علیکم کہتے ہیں نا، آپ کا سلام ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ٹیکنیکل چیز میں آپ کو بتا کے پھر میں پوچھ لوں گا کہ آپ کو کوئی چیز اگر نہیں سمجھ میں آئے تو بولیے. یہ غائب کا ایک فارمولہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اے لکھی ہوتی ہے کہیں الٹا پیش ہوتا ہے، کہیں ایک پیش ہوتا ہے، کہیں نیچے یہ ہوتی ہے کھڑی زبر ہوتی ہے، کہیں زیر ہوتی ہے. اس کی وجہ معلوم ہے کسی کو؟ کسی کو معلوم؟ کسی لفظ کو لکھ کے اس پر نشان لگائیے گا. یہ ایک لفظ جیسے کوئی لکھے، ہو ہے، ہو اصل میں ہم یاد کرتے ہیں ایسے ہو الٹا ہوگا، ہاں لیکن کہیں ہو جو ہے الٹے پیش سے، جیسے لکھا والی ہے، کہیں جو ہے سیدھے پیش سے ہوگی، کہیں جو ہے یہ جو کھڑی زبر سے ہوگی، کہیں جو ہے زیر سے ہوگی. اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچنے کی نہیں ہوتی الف نہیں، اس کی نہیں وجہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو حرکت لگی ہے الٹا پیش، الٹا پیش سیدھا لگا پیش، وجہ یہ کھڑی زیر، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ نہ ہوتی ہے. الٹا پیش پڑھا نہیں جاتا شاید. نہیں پڑھا جائے گا، ہو پڑھا جائے گا، اللہ ہو لکھا ہوتا ہے. سر اس سے پہلے والے حرف پہ کوئی نہیں میں بتا رہا ہوں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ ٹیکنیکل بات تھی، اس سے میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. جی جی جی. یاد رکھیے کہ ضمیر سے پہلے، ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو، ضمیر کسے کہتے ہیں؟ پروناؤن کو. ہی، شی، دے، آئی، وی، یہ سب پروناؤن ہے، اور عربی میں اور اردو میں ضمیر کہتے ہیں. ضمیر سے پہلے اگر پیش ہو، کس میں؟ واحد میں، صرف اس میں پیش یا زبر ہو تو الٹا پیش لگائیں گے. ضمیر سے پہلے کسی لفظ میں پیش آ رہا ہو تو یہاں پہ کوئی وحدہ ہے، وحدہ وعدہ ہو، ٹھیک ہے نا، زبر آ گیا. اسی طرح جب ایک دو کہیں کرنا کر لیتے ہیں میرا خیال میں، اگر نہیں کیا لا شریک لہو، لا شریک لہو، لا ہو اس کا، لا مانے اس کا، اور اس کے لیے. قل هو اللہ احد. تو پیش یا زبر ہو تو الٹا پیش لگے گا، زیر ہو تو ضمیر پہ کھڑی ضرورت. اگر زیر سے آ رہی ہو جیسے حاضری ہے حاضری حاضر ہی بھی ہو سکتا ہے، لیکن حاضر ہی تو ہاں حاضر ہی بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ یہ جیسے آپ ایسے اسی میں سے دیکھ لیں. الا ہے، کیا
وجہ سے بیت کے نیچے زیر آ گیا، فی بیتی جیسے ہوا، ٹھیک ہے. اب اسے لگانا ہو، تو یہ ہو یا یہ ہو، یہاں لکھیں گے اور جب ملا کے لکھیں گے تو پھر یوں لکھیں گے. پھر کھڑی زبان اور کھڑا زیر نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے. تو یہ لکھیں گے بیتی. اب دیکھیں فی ہے، آپ نے پڑھا تھا بھی تھوڑی طرح ذالکل کتاب لا ریب فی فیہ، فی ہی ہدی لل فی ہی ہے نا، لا ریب فیہ. فی ہو تو نہیں ہے، نہیں فی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ساکن ہو کسی لفظ پہ، سکون آ رہا ہو اور یا الف آ رہا ہو تو سیدھا پیش کریں. الف آ رہا ہو یا ساکن آ رہا ہو، ساکن سمجھ جسے آپ جزم کہتے ہیں، عربی میں جزم نہیں کہتے، سکون کہتے ہیں. تو وہ آ رہا ہو تو اس میں سیدھا پیش لگتا ہے. یائے ساکن ہو جیسے یہ آیا ہے، علا، فی، یہ سب میں کیا زیر لگا ہے. اور زیر ہو، صرف زیر ہو تو زمین پر کھڑی ہے، تو زمین پر کھڑی زیر لگے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اصول تھا جو میں نے اس کو دیکھ لیجیے گا اور ویڈیو میں بھی دیکھ لیجیے گا اور اس میں دیکھ لیجیے، اس کو زیادہ وہ کر لینا تھوڑا سا کوشچن تاکہ لکھنے میں یاد آئے. اب یہ بتائیے اسی لینے وہاں سے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہ پینے کے بعد فیہ وفیہ تو اب جو کچھ میں نے پڑھایا ہے ابھی آپ کو، اس میں کوئی چیز مشکل لگی یا سمجھ میں نہیں آئی، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے، اور اگر سمجھ گئے تو ٹھیک ہے. یہ والدین تو لڑکوں کے لیے ہے نا، اور والدین تو والدین کے لیے بھی آتا ہے، پیرنٹس کے لیے. نہیں والدین میں نے وہ والدین ہی ہے، وہ دو لڑکیوں کے لیے آتا ہے، پورے بورڈ. دو لڑکے رفیقی والی والدین، رفیقی والے والدین، والدین. وہ کیسے لکھتے ہیں؟ وہ بھی ایسے لکھتے ہیں. نہیں یہ دینی ہے، دینی، وہ دینا ہے، دینا ہے. ٹھیک ہے، والدین. لیکن اس میں جو ہے جیسے ابو ہے، ایک چیز اور تھوڑا سا آپ میں دیکھ لیں، لاسٹ جو رہ گیا یہاں پر، ابن مانے ہوتا ہے باپ، ابن مانے باپ، اخن مانے بھائی، ابن مانے بھائی، اخن مانے ذو مانے والا، ہم اس طرح کہتے ہیں، ذل جلال اکرام، ذل جلال اکرام. تو یہ جب بھی نیچے والا کیا لکھا ہے؟ اخن، اس سے نیچے ایک دم ذو، تو اس کی جو مضاف ہوگا ابن ہوگا تو ابو، ابن کا بن جائے گا رفع میں ابو، نصب میں ابا اور جر میں ابی. ابھی آپ نے اکثر ویسے ابو ہریرہ بعض جگہ لکھا ہے، بعض جگہ ابی ہریرہ لکھا ہے، بعض جگہ ابا ہریرہ لکھا ہے. گاڑی ابھی اس کی وجہ یہ ہے کہ رفع، ہم کو رفع میں کہتے ہیں فاعلی حالت، جب وہ کام کرنے والے کی پوزیشن اسٹیٹس میں ہو تو وہ ابو کہلائے گا، جب وہ مفعولی پوزیشن میں ہو، نصب یعنی نصب میں ہوگا تو وہ ابا کہلائے گا، جب کسی اضافی حالت میں آئے گا وہ تو ابھی کہلائے گا. اسی طرح اخن ہمارے بھائی مضاف کی شکل میں آئے گا تو اخو رفع میں، اخا نصب میں، اخی زو کا اسی طرح زو، زا، زی. یہ ہے نا مضاف جب آئے گا شکل میں تو ہم اس کو بھی وہ کر لینے کا بڑا. تو یہ ہے
सबक तो मेरा ज़्यादा क्योंकि शॉर्ट कोर्स है इसलिए थोड़ा तेज़ चलता हूँ मैं, लेकिन इसके बावजूद ये है कि कुछ ना समझ में आए वो उसके लिए मुझे बता दें, और अपना नंबर जो है जो नए लोग हैं अपना नंबर दे दें ताकि उनको वीडियो चली जाए, वो शुरू से देखेंगे तो फिर पिछली बात जो है कम से कम वो समझ में आ जाएगी, जैसे कुछ पढ़ा दिया हमने तो ये भी तो हो गया। आज दुआ के लिए खालिद आप आएंगे, आइए। यहाँ जो मकसद है